یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1 کا آیت نمبر 25 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات میں الرحمن کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے اس نام کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ الرحمن کی آیت 10 تا 12 میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا ہے، انسان کو زمین کی نعمتوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آیات برکات رحمان نے سکھایا قرآن، بنایا انسان کو، پھر سکھایا اس کو بات کرنا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے اور ستارے اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں، اور آسمان کو اونچا کیا اور ترازو رکھی کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں، اور سیدھی ترازو بولو انصاف کے ساتھ، اور مت گھٹاؤ تول کو، اور زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے، اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوے پر خلاف ہے، اور اس میں اناج ہیں جس کے ساتھ بھس ہے اور پھول خوشبودار۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ بنایا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکرا، اور بنایا جن کو آگ کی لپیٹ سے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ مالک دو مشرقوں کا اور مالک دو مغربوں کا ہے،
پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، ان دونوں میں ایک پردہ ہے جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مرجان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الرحمن مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 78 آیات اور 3 سورۃ الرحمن کے بیشتر مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، اور اس لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا تو لوگوں کو تنبیہ اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پوری صورت میں یہ جملہ 31 مرتبہ لایا گیا ہے، جو بظاہر ایک تکرار معلوم ہو، اور کسی لفظ یا جملے کا تکرار تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ ظاہری صورت کے اعتبار سے تکرار معلوم ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہر ایک جملہ میں ایک نئی مضمون اور نئی بات کو ذکر فرمایا ہے، اس لیے محض مکرر نہیں ہے۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے پوری سورہ رحمان تلاوت فرمائی، یہ لوگ سن کر خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات سب کے سب بول اٹھتے تھے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب اور ناشکری نہ کریں گے، آپ ہی کے لیے ساری حمد ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں الرحمن کا تذکرہ ہے، آیت میں الرحمن کا ذکر اسلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس صورت مبارکہ کو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں صرف رحمان سے واقف نہ تھے، اس لیے کہتے تھے کہ محمد رحمان کیا چیز ہے۔ ان لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں الرحمن کا انتخاب فرمایا گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جو کام رحمان کا ذکر کیا گیا ہے، رحمان کی جو کام ہے ان کا ذکر کیا گیا، یعنی قرآن کی تعلیم، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اس تعلیم قرآن کا تقاضا اور سبب داعی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اس کے ذمہ کوئی کام واجب و ضروری نہیں جس کا اس سے سوال کیا جا سکے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ لفظ رحمان لا کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں پر بے پناہ رحمت ہے، اور رحمت کا ظہور ہے، فضل کا ظہور ہے، جو انسانوں پر بھی اور دیگر مخلوقات پر بھی اس نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے دوسرا سوال ہے، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 10 تا 12 میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا ہے، انسان کو زمین کی نعمتوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ الرحمن کی آیت 10 تا 12 میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بچھایا، اور اس میں مختلف قسم کے پھل جن میں کھجوریں اور اناج پیدا کیے، تاکہ انسان اور دیگر مخلوقات
اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے اور انسان کو ان پر غور و فکر کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک ایسی جگہ بنایا ہے جہاں سے ہم زندگی کی تمام ضروریات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شکر اور احسان اور فضل اور رحمت کے طور پر انسان کو فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کا بھی اور اس نعمت کا بطور خاص شکر ادا کرے اور اس کی تقسیم نہ کرے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ آپ کی جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔